امی آپ جیا کے گھر جائیں رشتہ لے کر۔ بشر کے کہنے پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اچھا تو تم نے لڑکی بھی پسند کر لی اور اب ماں کو آرڈر دے رہی ہو کہ میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں؟ بہت ہی اچھی اور خوبصورت لڑکی ہے، پہلی ہی نظر میں آپ کو پسند آئے گی، میرے آفس میں جاب کرتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ماں سے کہنے لگا، لیکن یاسمین بیگم کے دل میں غصے کی آگ تھی۔ خوب جانتی ہوں میں ان آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کو، کیسے بھولے بھالے خوبصورت نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے پھانسنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ یاد رکھو بشر، تمہاری شادی ہوگی صرف میری پسند سے، بھول جاؤ تم اپنی اس جیا کو۔ انہوں نے جیسا فیصلہ سنایا تھا، بشر کے اندر چنگاریاں بھر گئی۔ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ شادی تو کرنی ہی ہے میں نے، تو جیا میں کیا برائی ہے؟ وہ ماں کے غصے کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یاسمین بیگم کی سوچ بہت دور کی تھی۔ اکلوتا بیٹا تھا بشر ان کا، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرتا تو یقیناً وہ لڑکی اسے اپنی انگلیوں پر نچا کر کل کو علیحدہ ہو کر اسے ماں باپ سے دور لے جاتی۔ انہیں ہرگز یہ بات گوارا نہ تھی، تبھی جیا کے گھر رشتہ لے کر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ان کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ امی پلیز، ایک بار آپ رشتہ لے کر جائیں، مجھے یقین ہے آپ کو وہ بہت پسند آئے گی۔ وہ عاجزی اور منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بیٹے کے سامنے اس کی پسند سے انکار کر کے وہ بری نہیں بننا چاہتی تھی، اسی لیے بے نیازی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں دیکھنے جاؤں گی، لیکن اگر مجھے لڑکی پسند نہ آئی تو تم مجھ سے بحث نہیں کرو گے۔ نوکری کرنے والی لڑکی کو میں ہرگز اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی، لیکن ایک بار اسے دیکھنے ضرور جاؤں گی۔ یہ سن کر بشر خوش ہو گیا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یاسمین بیگم جیا کا رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہے۔ یاسمین بیگم اگلی ہی صبح تیار ہو کر جیا کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھلا تھا تو منظر عجیب سا تھا، نہ گھر میں صفائی تھی نہ کوئی سلیقہ۔ اس کی ماں بڑا سا جھوڑا بنائے چارپائی پر بے ڈھنگے انداز میں بیٹھی تھی، سامنے جیا تھی، بال کھلے ہوئے، باریک قمیض پہنے، ہنستے ہوئے انہیں اندر بلایا تو یاسمین بیگم کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ لڑکی کے اٹھنے بیٹھنے ہر بات میں انہیں بے پردگی اور لاؤبالی پر نظر آ رہا تھا۔ یہ جان کر کہ وہ بشر کی ماں ہیں، دونوں ماں بیٹی ان کی خوب آہو بھگت کر رہی تھی۔ جیا نے چائے لاتے ہوئے مسلسل اپنے کیریئر، اپنی دوستوں، اپنی پارٹیز کی بات کی۔ یاسمین بیگم کا من ہی بجھ گیا، انہیں ایک لمحے کو بھی وہ لڑکی بہو کی قابل نہ لگی۔ ان کی نگاہوں میں صاف ناپسندگی تھی، یہ لڑکی کیا گھر سنبھالے گی؟ ان کا دل مایوس ہو کر جیا کو دل ہی دل میں انکار کر چکا تھا۔ گھر لوٹتے ہی بشر بے چینی سے ان کی طرف لپکا، امی کیسی لگی لڑکی؟ مگر یاسمین بیگم کا چہرہ سخت تھا، انہیں وہ لڑکی ذرا برابر پسند نہ آئی۔ تمہاری جیا میں مجھے کوئی بھی خوبی نظر نہیں آئی بشر، وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے، گھر، خاندان، رشتے ناتے اس کے قریب کہیں کچھ نہیں ہے۔ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جو میری اکلوتے بیٹے کو اپنی دنیا میں گم کر کے ہم سے دور کر دے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے تمہارا رشتہ مسکان کے ساتھ طے کرنے کا، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بشر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جیا پسند ہے، لیکن یاسمین بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا۔ بس جو فیصلہ میں نے کر لیا وہ بدل نہیں سکتا۔ مسکان ایک شریف باپردہ گھریلو مزاج کی لڑکی ہے، وہ تمہارے لیے ہر طرح سے بہتر ہے، اسے تمہاری عزت، تمہارا گھر سب عزیز ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ماں والی سختی بھی تھی اور محبت بھی۔ بشر بے بسی سے ماں کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ اندر کہیں مسکان کے نام پر اس کے دل میں پھر سے چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ اس کے خیالوں میں وہ رات بھر سے تازی ہو گئی جب اس نے مسکان کو دھتکارا تھا، اور آج اس لڑکی کو اس کی زندگی میں پھر سے باندھ دیا جا رہا تھا۔ ادھر یاسمین بیگم کی تیور صاف بتا رہی تھی کہ اب یہ فیصلہ نہیں بدلے گا، مسکان ہی اس گھر کی بہو بنے گی اور وہ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کی زندگی کو اپنی مٹھی میں محفوظ رکھیں گی۔ بشر اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کر رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک مستقل بے چینی چھائی رہتی۔ وہ ماں کے سامنے سر جھکا کر ہاں تو کر گیا تھا، مگر اس کے دل میں ضد، غصہ اور بے بسی کا طوفان مچا ہوا تھا۔ اسے ابھی بھی امید تھی کہ شاید ماں اپنا فیصلہ بدل لے، مگر یاسمین بیگم کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ روزانہ کسی نہ کسی بات پر اسے سمجھاتی، کبھی دھمکی دیتی، کبھی جذباتی کر دیتی کہ وہ اکلوتا ہے،
اگر وہ ان کی بات نہ مانے گا تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ اور یوں بشر ماں کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوں کے آگے اپنی ساری خواہشیں خاموش کر گیا۔ دل مانا نہ تھا مگر زبان نے ہاں کہہ دی، اور یوں وہ دن بھی آ گیا جب مسکان دلہن بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوئی۔ وہی مسکان جو برسوں سے اس کے لیے دھڑکن سنبھالے بیٹھی تھی، جو ہر ناانصافی، ہر بے رخی کے باوجود اس کے نام کی تقدیر بننے کی امید رکھتی تھی۔ گھر میں ہر طرف روشنی، پھول، مہمان کی چہل قدم تھی، مگر بشر کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جب مسکان کو ڈھول کی تاپ پر اس کے گھر تک لایا گیا تو پورا گھر جیسے خوشی میں نہایا ہوا تھا، مگر بشر کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ دروازہ بند ہوا تو مسکان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اپنے دل میں ہزاروں خواب لیے بیٹھی تھی۔ لال رنگ کے جوڑے میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ بشر کے دل میں کوئی اور لڑکی ہے۔ وہ تو ہر اس لڑکی کی طرح اپنا دل اپنے من میں خواب سجائے بیٹھے تھی کہ ابھی بشر آ کر اس کے حسن کی خوبصورتی کی تعریف کرے گا، مگر بشر کا رویہ سخت، سرد اور بے رحم تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور غصے بھری آواز میں بولا، دیکھو مسکان، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ تم میری پسند نہیں ہو، تم اس جگہ کی حقدار نہیں جہاں تمہیں آج بٹھایا گیا ہے۔ مسکان کی سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا، میں نے کیا کیا؟ کیا قصور ہے؟ بشر نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، مگر بشر جیسے برسوں کا غصہ اس پہ نکالے کو تیار کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا اور طنز سے بولا، قصور؟ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ تم نے میری پسند چھین لی، میری آزادی چھین لی۔ مجھے اس رشتے سے نفرت ہے۔ مسکان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھیں بھر آئی، مگر وہ بولی نہیں۔ وہ چپ چاپ اپنے آنسو پوچھتے رہی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی بات اس وقت بشر کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ بشر نے رخ موڑ کے کہا، بہتر ہوگا کہ تم کوئی بھی امید دل میں نہ رکھنا۔ میں اس رشتے کو دل سے نہیں مانتا، میں تمہیں دل میں کوئی خاص جگہ نہیں دوں گا۔ بس ماں کی خاطر یہ سب رشتہ برداشت کر رہا ہوں۔ مسکان کی دنیا پل میں ہی اجڑ گئی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ تھام کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے خوابوں کے ٹوٹنے کی آواز پوری رات اس کے اندر گونجتی رہی۔ اور بشر اپنی ضد اور غصے میں ڈوبا کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ صرف چند قدموں کا تھا، مگر دلوں کے درمیان میلوں لمبی دیوار کھڑی ہو چکی تھی، جسے ٹوٹنے میں شاید بہت ہی وقت، شاید بہت ہی آنسو لگنے تھے۔ بشر کے سرد پن اور تلخی نے مسکان کے دل میں پہلے ہی خوف پر رکھا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ خاموشی سے ہر بات برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا اصل مقابلہ جیا سے ہے، نہ کہ بشر کے غصے سے۔ مسکان دیکھنے میں نہایت خوبصورت، نازک نقوش والی لڑکی تھی۔ اس کی بڑی آنکھیں اس کی خاموشی تک بیان کرتی تھی، مگر بشر کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہی نہ ہو سکا۔ اس کا دل اب بھی جیا کی یادوں میں اٹکا ہوا تھا، وہی جیا جس کے لیے وہ والدہ کی ضد کے آگے بے بس ہو کر جھکا تھا، مگر اسے بھلا کہاں علم تھا کہ جیا اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب وہ دفتر پہنچا تو جیا نے اسے دیکھتے ہی غصے اور طنز سے بھری آواز میں کہا، واہ بشر صاحب واہ، کتنی جلدی وعدے بدل جاتے ہیں نا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں گے، اور خود آرام سے اپنی کزن سے شادی کر کے بیٹھ گئے۔ بشر کے اندر جیسے کسی نے چنگاری پھینک دی۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلا آیا، مگر اس کے دل میں ایک ناگوار سی آگ جل اٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جیا اسے سمجھے گی، شاید اس کی بے بسی کو پہچان لے گی، مگر وہ الٹا اسے تانے دے رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ آفس آیا تو اس نے دیکھا جیا ایک نئے لڑکے کے ساتھ کھڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ لڑکا اسے چائے لا کر دے رہا تھا۔ جیا نے جان بوجھ کر بشر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آئندہ لنچ ساتھ میں ہی کریں گے۔ بشر کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسے لگا کسی نے اس کی ناک زمین پر رگڑ دی ہو۔ اس کا غصہ ہر لمحہ بڑھتا گیا، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ سارا غصہ دل میں بھر کر سیدھا گھر کا رخ کیا، جہاں مسکان آرام سے کچن میں کام کر رہی تھی، خاموش اور مطمئن۔ بشر نے بغیر کچھ سنے اسے ڈانٹ دیا، یہ کیسا کھانا بنا ہے؟ ہر چیز کا ذائقہ بکواس ہے۔ مسکان بوکھلا گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پر اس نے اتنی سختی سے کیوں ڈانٹا؟ مگر وہ چپ رہی، کیونکہ خاموشی شاید اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔
بشر کے غصے کا عالم ایسا تھا جیسے مسکان ہی اس کی ہر تکلیف کی ذمہ دار ہو، حالانکہ وہ بیچاری تو اس طوفان میں شامل ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف یاسمین بیگم مسکان کے ہر رویے کو دیکھ کر مطمئن تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اب بشر نے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ بشر کا خاموش رہنا ان کی نظر میں مان جانے کی دلیل تھا۔ ایک شام انہوں نے مسکان کو اپنے پاس بٹھایا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا اب تم دونوں شادی شدہ ہو اور میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ مضبوط ہو جائے۔ تم سمجھدار ہو، مجھے جلد سے جلد خوشخبری چاہیے تاکہ تمہارا اور بشر کے گھرانے سے رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ تم ماں بن جاؤ گی تو بشر بھی بدل جائے گا۔ مسکان کے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو بھر آئیں۔ اس نے سوچا کہ یاسمین بیگم کو ذرا بھی اندازہ نہیں کہ ان کا بیٹا اسے دل سے قبول نہیں کرتا۔ جو انسان اس کی بات نہیں سن سکتا وہ اسے دل سے اپنائے گا بھی؟ وہ جانے نہ انجانے مگر اب ایک نئی آزمائش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں بننے کی خواہش نہیں بلکہ ماں بننے کی ذمہ داری، کیونکہ اب اس رشتے کو بچانا صرف اس کا کام ٹھہرا دیا گیا تھا، اور بشر کے دل میں تو ابھی تک صرف جیا ہی بستی تھی۔ بشر اس دن دفتر سے لوٹا تو اس کے اندر جلتی ہوئی آگ پہلے سے کہیں زیادہ بھڑکی ہوئی تھی۔ جیا کا کسی اور لڑکے کے ساتھ ہنسنا بولنا اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ خود کو بے بس اور شکست خور محسوس کر رہا تھا، اور اس نے یہ ساری تلخی سیدھی گھر لا کر مسکان پر پھینک دی۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے مسکان کو دیکھا جو چولہا بند کر کے اس کے لیے پانی لے آئی تھی، مگر بشر نے پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ دی۔ تمہیں ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں آتا، ہر روز کی طرح آج بھی گھر بکھرا ہوا ہے، کھانا بے مزہ ہے، تم ہمیشہ مجھے پریشان کرتی ہو، آخر تم کرتی کیا ہو پورا دن؟ مسکان کے ہاتھ لرز گئے، پانی کا گلاس چھلک کر فرش پہ گر گیا، وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ بشر کی آواز اونچی سے اونچی ہوتی گئی، وہ چیخ رہا تھا جیسے اس کی ساری تڑپ اس پہ اتار دینا چاہتا ہو۔ مسکان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم تھی، سر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے چکر سا آیا اور وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ بشر کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ غصے میں دروازہ زور سے بند کر کے کمرے میں چلا گیا۔ دوسری طرف مسکان کا جسم تپنے لگا، سردی کے باوجود اس کے کپ کپانے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یاسمین بیگم نے آ کر اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جسم تو تمہارا آگ کی طرح جل رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور فکر مندی سے پوچھا، کہیں یہ خوشخبری تو نہیں؟ وہ خود ہی اپنی خوش فہمی میں مسکان کے چہرے پر امید تلاش کرنے لگی۔ مسکان نے کمزور آواز میں کہا، نہیں خالہ، مجھے بس بخار ہے۔ مگر یاسمین بیگم نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ نہیں بیٹا، یہ عام بخار نہیں ہے، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، شاید اللہ نے ہماری سن لی ہو۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر گاڑی تک پہنچایا۔ کلینک پہنچ کر ڈاکٹر مسکان نے اس کا چیک اپ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ یاسمین بیگم کو الگ کمرے میں بلا کر سنجیدہ لہجے میں بولی، دیکھیں آپ کی بہو بالکل ٹھیک ہے، یہ محض بخار ہے، لیکن ایک بات صاف بتا دوں جس سے آپ کو دھچکا لگے، اب تک اس لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے، تو پھر یہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ یاسمین بیگم کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، چیخ کر، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر دل میں دھماکے سے گونج اٹھا۔ ان کا چہرہ پہلے حیرت سے پھیکا پڑا، پھر غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا، میں آپ سے حقائق چھپا نہیں سکتی، ان کے درمیان ابھی ایسا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یاسمین بیگم کے اندر گویا طوفان مچ گیا۔ وہ بھڑکتی ہوئی ڈاکٹر کے کمرے سے نکلی، مسکان کو پکڑ کر باہر لائی، چلو گھر۔ گاڑی کا پورا راستہ ان کی خاموشی میں آگ بھڑک رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ دھم سے بند کیا اور مسکان کی طرف پلٹ کر گرجی، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں شادی کو اور تم ابھی تک رشتہ ہی پورا نہیں ہوا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے مسکان۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خوفزدہ آواز میں بولی، خالہ میں نے تو کبھی بشر کو نہیں روکا، لیکن وہ مجھے نزدیک آنے ہی نہیں دیتے۔ یاسمین بیگم کا غصہ جیسے ایک دم اور بڑھ گیا، تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں میرے سامنے بیٹھی سر ہلاتی رہی؟ مسکان خاموش رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کا شوہر اسے ہر روز نظر انداز کرتا تھا؟ یاسمین بیگم نے سختی سے کہا، اب بہت ہو گیا مسکان،
اب یہ گھر یوں نہیں چلے گا، تمہاری یہ خاموشی اب میں برداشت نہیں کروں گی، اب یہ سب سیدھا کرنا ہی ہوگا، چاہے تمہیں سمجھ کر کرنا پڑے یا زبردستی۔ گھر کی ہوا اچانک بہت ہی بھاری ہو گئی تھی۔ مسکان کے لیے یہ رات شاید ایک اور آزمائش کی ابتدا تھی، اور بشر تو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا بالکل بے خبر کہ باہر اسی کے کیے فیصلوں کا طوفان اٹھنے والا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ بخار میں مبتلا تھی، خالہ کی باتوں نے اسے اور مردہ کر دیا تھا۔ جو انسان اسے منہ ہی نہ نکالتا تھا، اس سے بات کرنا پسند نہ کرتا تھا، جس کی زندگی میں وہ زبردستی ایک ضلالت بن کر داخل ہو گئی، پھر وہ بھلا کیسے اسے اتنی بڑی خوشی دے سکتا تھا؟ یہ سوچے اسے رلائی جا رہی تھی۔ یاسمین بیگم ان دنوں مسکان کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ ہر صبح اسے سمجھاتی، بیٹا تم کب تک یوں چپ رہو گی؟ یہ گھر اس وقت ہی بسے گا جب تم اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرو گی۔ تمہیں اپنا رشتہ خود ہی مضبوط کرنا ہوگا۔ مسکان دل میں ٹوٹی ہوئی سانسیں لیے ان کی بات سنتی رہتی، مگر کیا کرے، وہ کوشش بھی کرے تو بشر کے دل میں اس کے لیے صرف نفرت ہی تھی۔ دوسری طرف بشر جب بھی گھر آتا، اس کے چہرے پر سختی اور تلخی ہوتی۔ وہ مسکان کی طرف دیکھتا بھی تو اس میں صرف جھنجھلاہٹ ہوتی۔ وہ اس پر بے وجہ غصہ اتارتا تھا، کبھی کہتا تم میرے ساتھ کیوں رہتی ہو، کبھی کہتا تم میری زندگی میں زبردستی گھسی ہو، اور مسکان بے آواز روتی رہتی تھی۔ اس کی دنیا میں پیار کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہر رات وہ یہ سوچ کر سوتی کہ شاید کل کچھ بدلے، شاید بشر اسے انسان سمجھ کے بات کر لے، مگر اگلا دن پچھلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ مگر اس دن کچھ مختلف تھا۔ مسکان نے صبح ہی صبح خود کو تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاید آج بشر اسے نظر بھر دیکھ لے، شاید وہ آج اس کی خاموش محبت کو سمجھ لے۔ اس نے گہرے رنگ کی خوبصورت ڈریس پہنا، بالوں کو سنوارا، ہلکا سا میک اپ کیا اور آئینے میں خود کو دیکھا تو پہلی بار اسے لگا کہ وہ واقعی بہت ہی خوبصورت ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ بے چینی سے بشر کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی کی ہر ٹیک ٹیک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ چلتی رہی، جیسے امید اور خوف دونوں اس کے سینے میں اٹکے دھڑک رہے ہوں۔ دروازے کی آواز آئی تو مسکان نے دل تھام کر سر اٹھایا۔ بشر اندر آیا اور ایک پل کے لیے رک بھی گیا۔ اسے شاید واقعی لگا تھا کہ آج مسکان کچھ مختلف ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر طنز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور زہریلی انداز میں بولا، یہ کیا حشر بنا رکھا ہے تم نے؟ کس کو دکھانا ہے یہ سارا بناؤ سنگھار؟ جوکر لگ رہی ہو تم۔ مسکان کا دل ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بشر کے لفظ تیر کی طرح لگے تھے، جتنی بھی تیار ہو جاؤ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس کی آواز سرد پتھر کی طرح کمرے میں گونجی اور مسکان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے دوپٹے کے کنارے میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آواز اس کے حسن پر بہتے ہوئے دکھ اور شکست کی کہانی لکھ رہے تھے، اور بشر پھر بھی اسے دیکھ کر نہ پگھلا، بلکہ اپنی نفرت میں اور سخت ہو کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں صرف مسکان کی سسکیاں رہ گئیں، جو دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اس کے ٹوٹے دل کی گواہی دے رہی تھی۔ یاسمین بیگم کئی دنوں سے مسکان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نہ اس کے چہرے پر پہلے جیسی چمک تھی، نہ آنکھوں میں کوئی روشنی، وہ اور بھی دبلی پتلی ہو چکی تھی۔ ایک صبح ناشتہ رکھتے ہوئے اچانک یاسمین بیگم نے سخت لہجے میں کہا، مسکان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مسکان چونک گئی۔ جی خالہ۔ یاسمین بیگم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب تمہاری شادی کو 4 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک تم نے مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کمرے کی فضا ایک دم بھاری ہو گئی۔ مسکان کے ہاتھ لرز گئے، اس نے نظریں جھکا لیں۔ یاسمین بیگم نے مزید سختی سے پوچھا، مسکان، میں سیدھی بات کرتی ہوں، کیا تم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں؟ مسکان کا دل جیسے کام کے رہ گیا، اس کی آنکھوں کے کنارے فوراً بھیگ گئے۔ وہ تھوڑا سا جھجکی، پھر دھیرے سے روندی ہوئی آواز میں بولی، خالہ، نہیں، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسمین بیگم تڑپ کے بولی، کیا مطلب نہیں؟ تو پھر اتنے دن سے میں کیا سمجھتی رہی؟ مسکان نے ہمت جمع کر کے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سچ کہہ دیا، بشر نے مجھے بیوی کے روپ میں قبول ہی نہیں کیا، وہ مجھے پاس ہی نہیں آنے دیتی۔ یاسمین بیگم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے اور ناراضگی دونوں ان کی پیشانی پر واضح ہو گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی،
اپنا لہجہ سخت کر لیا۔ مسکان بیٹا، تم بہت ہی بھولی ہو، لیکن زندگی ایسے نہیں چلتی۔ شوہر بیوی کا رشتہ صرف نکاح نامہ نہیں ہوتا، اس کے لیے تمہیں خود آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ خاموش رہ کر گھر نہیں بستے۔ لڑکی کو کبھی کبھی اپنے شوہر کو منانا پڑتا ہے، چاہے وہ ناراض ہی کیوں نہ ہو۔ تم یوں چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاؤ گی تو کچھ نہیں بدلے گا۔ مسکان نے بے بسی سے کہا، خالہ میں کوشش کرتی ہوں، مگر وہ مجھے ایک لمحے کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ یاسمین بیگم نے ہاتھ سے اس کی سسکیاں روکتے ہوئے کہا، تمہیں کوشش بڑھانی ہوگی بیٹا، تم جتنی بار پیچھے ہٹو گی رشتہ اتنا دور ہوتا جائے گا۔ تم اس کی منتیں کرو، اسے سمجھاؤ، اسے کہنا کہ وہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ دے۔ لڑکی اگر ضد کر لینا تو شوہر بھی مان ہی جاتا ہے، مگر یہ سب تمہیں کرنا ہوگا، اب وقت بہت ہی کم ہے۔ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اس کا دل مجبور اور ٹوٹا ہوا تھا، مگر اسے بتایا جا رہا تھا کہ اب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یاسمین بیگم نے آخری جملہ سخت لہجے میں کہا، اب جا کر اپنا گھر سنبھالو، ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مسکان چپ چاپ اٹھ گئی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، اسے اب خود ہی بشر کو منانا ہوگا، چاہے وہ دل سے ٹوٹ ہی کیوں نہ جائے۔ بشر اس دن آفس پہنچا تو ماحول کچھ بدلا ہوا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ بشر کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ سیدھا اپنی میز کی طرف بڑھا، مگر اسی لمحے اس کے ساتھی حمزہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولا، سنا ہے جیا کی شادی ہو گئی ہے، آج وہ چھٹی پر ہے، کل نکاح ہوا ہے حماد کے ساتھ۔ بشر کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے، دل میں کسی نے برف کا پھندا ڈال دیا ہو۔ وہ بے اختیار بیٹھ گیا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ جیا، وہی جیا جس کے لیے وہ ماں سے لڑا تھا، جس کے لیے اس نے دل میں آج تک محبت سنبھال کے رکھی تھی، وہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دل کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ مسکان سے نفرت کرنے کا ایک آخری بہانہ بھی اس کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کا غرور نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کی انا چٹک جاتی ہے، اور بشر کی انا اس لمحے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ پورا دن جیسے بے جان رہا، شام تک غم اس کے اندر گھٹتا بڑھتا رہا، اور وہ بوجھل قدموں سے گھر لوٹ آیا۔ گھر کے اندر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ وہ کمرے میں آیا تو ایک پل کے لیے لمحہ ٹھہر گیا۔ مسکان آج حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے لمبا لہنگا پہنا تھا، بال کھلے تھے، آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور چہرے پر وہ نرمی جو کسی بھی دل کو پگھلا دیتی۔ بشر کا ٹوٹا ہوا دل پہلی بار اس منظر پہ ٹھہرا، جیسے اس نے مسکان کو پہلی دفعہ حقیقت میں دیکھا ہو۔ آج اس نے نفرت محسوس نہ کی، نہ ہی جھنجھلاہٹ، بلکہ ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اتر گیا۔ اس کے غم نے جیسے ایک راستہ تلاش کیا، اور وہ راستہ مسکان کے وجود کے ذریعے ملا۔ وہ آج کمزور تھا، بے سہارا تھا، اور مسکان کی خاموش محبت اس کے دل کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دینے لگی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ مسکان حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ بے خودی کے لمحے میں بشر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور وہ قربت اختیار کر لی جس کی وہ 4 ماہ سے منتظر تھی۔ اس رات مسکان نے وہ خوشی دیکھی جو اس نے دل ہی دل میں ہمیشہ چاہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی دعاؤں نے دم لے کر سچائی اختیار کر لی ہو۔ بشر کا لمس اس کے دل کے اندر امید کی روشنی بن کے اترا، اور وہ پوری رات جیسے کسی خواب میں ڈوبی رہی۔ اسے لگا کہ آخر کار اس کا شوہر اسے اپنا چکا ہے۔ اس کا دل خوشی سے لبریز تھا، وہ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، مگر صبح کا سورج اس کی امیدوں کے سر پر ایسے چمکا کہ اس کا دل پھر سے بکھر گیا۔ بشر اٹھتے ہی سخت اور سرد لہجے میں بولا، دیکھو مسکان، جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک کمزور لمحے کی وجہ سے تھا، ایک فطری جذبہ تھا، اس میں میری محبت شامل نہیں ہے، تم غلط مطلب نہ نکالنا۔ مسکان کا دل ایک ہی لمحے میں زمین پر گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے کی ساری خوشیاں پل بھر میں بجھ گئیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی روح میں چھری گھونپی ہو۔ وہ رات جسے وہ خاموشی کی پہلی کرن سمجھ بیٹھی تھی، بشر اسے صرف کمزور لمحہ کہہ کر گزر گیا۔ اس کے سپنے ایک بار پھر ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئے، اور مسکان کی آنکھوں میں بے آواز آنسو بہنے لگے، جیسے اس کی مراد چھن کر چلی گئی ہو، جیسے نصیب نے پھر اسے خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہو۔
بشر کے دل میں محبت نہ تھی، مگر تنہائی اور ٹوٹے ہوئے دل کے بوجھ نے اس پر اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہے زبان سے نہ مانتا ہو، مگر وہ اکثر راتوں میں مسکان کو اپنا لیتا تھا۔ اس کا لمس اس کی کمزوری بن گیا تھا۔ نہ چاہ کر بھی وہ مسکان کے قریب آ جاتا، کیونکہ اسے اس کی قربت میں وہ سکون ملتا تھا جو اسے کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ مگر اس کے لیے یہ سب صرف ایک فطری تقاضا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف اس کے نزدیک ابھی بھی ادھورا تھا۔ اس کے دل میں آج بھی محبت کی جگہ خالی تھی، لیکن مسکان ہر بار اسے اپناتے ہوئے دل ہی دل میں محبت کے ہزار خواب بنتی رہی۔ وہ ہر قربت کو محبت سمجھ کر دل کے اندر سنبھال لیتی، کیونکہ اس کے پاس محبت مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ صرف پاس رہنے پر شکر کرتی تھی۔ لیکن وقت نے اپنا رنگ دکھایا، اور 2 مہینے بعد جب اسے چکر آنے لگے تو یاسمین بیگم نے فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ رپورٹ آئی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے مسکان بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی، تم ماں بننے والی ہو۔ یاسمین بیگم کی آواز میں ایسی خوشی تھی جیسے اس کے گھر میں چاند اتر آیا ہو۔ وہ فوراً بشر کو خوشخبری سنانے کے لیے بھاگی، لیکن اس خوشی کے بیچ مسکان کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو تھامے بیٹھی تھی، دل دھڑک رہا تھا، مگر آنکھوں میں خوشی ہونے کے باوجود نمی بسی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں نیچے تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خوشی یک طرفہ ہے۔ بشر چاہ کر بھی اسے نہیں اپنایا تھا، وہ صرف لمحاتی کمزوری میں اس کے قریب آتا تھا۔ یہ بچہ محبت کی نشانی نہیں تھا، یہ اس کی تنہائی اور کمزوری کا نتیجہ تھا۔ اس سوچ نے اس کے دل میں درد بھر دیا تھا۔ یاسمین بیگم نے جب اس کے چہرے پر چھائی عجیب اداسی دیکھی تو انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ مسکان کا دل راتوں کی بے نام قربتوں اور دنوں کی بے قدری کے بیچ کتنا زخمی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف جب بشر کو یہ خبر ملی، وہ پل بھر کو رکتے ہوئے گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر خوشی سے پہلے ایک سوال نے اس کے دل پر دستک دی۔ کیوں مسکان کی آنکھوں میں اتنی اداسی ہے؟ وہ پہلی بار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ چھپا نظر آیا تھا، وہ دکھ جو کبھی اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ وہ پہلی بار سوچنے لگا کہ یہ بچہ مسکان کی خوشی ہے یا اس کے دل کا بوجھ۔ بشر رات کو دیر تک مسکان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ اسے دیکھ کر پلٹ جاتی، آنکھیں چھپا لیتی، کیونکہ وہ اپنے دل کا درد اس کے سامنے کھول نہیں سکتی تھی۔ لیکن بشر کے دل میں پہلی بار کچھ نرم سا جنم لے رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی سوال نہیں اٹھایا، کبھی اس کی سردی کا جواب نہیں دیا۔ وہ تنہا سب سہتی رہی، اور آج بھی وہ اس خوشخبری کو دل میں آنسو چھپا کر سنبھال رہی تھی۔ بشر کو پہلی بار احساس ہونے لگا کہ شاید اس نے بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے۔ شاید یہ لڑکی محبت کی طلبگار تھی، نفرت کی نہیں۔ اس رات بشر دیر رات تک جاگتا رہا۔ وہ پہلی بار مسکان کے لیے سوچ رہا تھا، شاید اس کی آنکھوں کی اداسی وہ دیوار توڑ جائے جسے اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ شاید اس ماں بنتی مسکان نے اس کے دل میں بھی کوئی نیا احساس جگایا تھا، اور شاید وہ احساس ہی آنے والے دنوں میں اس کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ مسکان کی آزمائش بھری زندگی میں جب سے نیا چراغ جلنے کی خبر آئی تھی، گھر کا ماحول خاموشی سے بدلنے لگا تھا۔ بشر بھی اب مسکان کو پہلے جیسی بے رخی سے نہیں دیکھتا تھا۔ محبت نہ سکی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی جلمنے لگی تھی۔ وہ راتیں جن میں وہ صرف اپنی ضرورتوں کے تحت اس کے قریب آتا تھا، اب ان راتوں کی بات کچھ اور تھی۔ وہ مسکان کو پہلے سے مختلف نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اس کی طبیعت کا خیال رکھ لیتا، اس کے لیے پانی لے آتا یا بغیر کہے چائے بنا دیتا، تو مسکان حیران ہوتی، مگر چپ رہ جاتی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی خوشی ایک لمحے کی نہ ہو جائے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بچے سے سرگوشی کرتی، جیسے کہہ رہی ہو، تم ہی شاید میری نصیب کی روشنی ہو۔ ایک دن کی دوپہر بڑی ہی تیز تھی، کچن کی گرمی میں چولہا جل رہا تھا، اور مسکان ہانڈی میں چمچ چلا رہی تھی۔ پسینے کے ڈراپس اس کے ماتھے سے بہہ کر گردن تک آ رہی تھی۔ پیٹ اب نمایاں ہونے لگا تھا، مگر وہ پھر بھی بغیر شکایت کے اپنا کام کر رہی تھی۔ بشر پانی لینے آیا تو وہ دروازے پر رک گیا۔ اس نے پہلی بار مسکان کو اس نظر سے دیکھا جو نظر پردہ ہٹاتی ہے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، مسکان کا جھکا ہوا سر، اس کی تھکن سے بوجھل سانسیں، اور اس کے ماتھے کی نمی بشیر کے دل پر
سیدھی جا کر لگی۔ اسے ایک جھٹکے کی طرح احساس ہوا، یہ لڑکی جس نے اسے شروع سے ٹھکرایا تھا، یہ کتنی خاموشی سے اپنے حصے کی آگ برداشت کرتی رہی، اور وہ اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کی ماں کی خدمت کرتی ہے، گھر کا ہر کام کرتی ہے، اس کے لیے کبھی ایک لفظ شکوہ نہیں کرتی، اور آج بھی گرمی میں کھڑی صرف اس گھر کی خاطر خود کو تھکائے جا رہی ہے۔ بشر کی سانس گہری ہو گئی، دل میں ایک عجیب سی نرمی اتری۔ یہ لڑکی واقعی بہت ہی اچھی ہے، شاید بہت بہتر، جتنی میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ایک پل کو اسے اپنی بے رحمی پر شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا محبت ایسے ہی خاموش قدموں سے چل کر دل میں داخل ہوتی ہے، بے آواز مگر مضبوط۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مسکان۔ وہ گھبرا کے مڑی۔ جی؟ بشر نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا تھا۔ تم یہ مت کرو، آئندہ سے میں ہوں نا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں گرمی لگ رہی ہے؟ مسکان کی آنکھوں میں حیرت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے چہرے پر امید ہلکی سی چمک بن کے نمودار ہوئی۔ اسی شام بشر اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر بولا، امی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ یاسمین بیگم چونک گئی۔ ہاں بیٹا۔ بشر نے گہری سانس لی۔ امی، مسکان کے اوپر بہت ہی ذمہ داری ہے، وہ حاملہ بھی ہے اور پھر بھی پورا گھر سنبھال رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی جائے تاکہ اس کو آرام ملے۔ یاسمین کا بیگم دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے محبت سے بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ماں اپنی اولاد کے بدلتے دل دیکھ کر محسوس کرتی ہے۔ ارے بیٹا، یہ تو بہت ہی اچھا کیا تم نے، میں تو سمجھی تھی کہ تمہیں ابھی بھی مسکان سے شکایت ہے۔ بشر نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، نہیں اماں، وہ اچھی ہے، بہت ہی اچھی۔ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ شکوہ کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ آرام کرے۔ وہ بات ختم کر کے اٹھنے لگا تو یاسمین بیگم کے لبوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخر کار اس نے مسکان کو اپنی زندگی میں اپنا ہی لیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ شاید یہ بچہ ان کے بیٹے کے دل کو بدلنے والا تھا، اور دوسری طرف مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بے خبر کہ اس کی خاموش محبت آہستہ آہستہ بشر کے دل میں جگہ بنانے لگی ہے۔ شاید محبت دیر سے آئے، مگر جب تک آتی ہے تو تقدیر ہی بدل دیتی ہے۔ مسکان کا حمل اب 8ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا جسم پہلے سے زیادہ بھاری ہو گیا تھا، چلتے ہوئے سانس چڑھ جاتی تھی، اور خاص طور پر اس کے پاؤں بری طرح سوج جاتے۔ ایک شام وہ تھکی ہاری کمرے کے بیچ میں تکیہ رکھ کر بستر پر نیم لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سوج کر جیسے ڈبل ہو گئے تھے۔ تکلیف سے آنکھیں بند ہو رہی تھی، لیکن اس نے پھر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا، ہمیشہ کی طرح خاموشی سے درد برداشت کرتی رہی۔ بشر کمرے میں آیا تو اسے یہ منظر دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا کھٹکا لگا۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ کر بولا، مسکان، تمہارے پاؤں بہت ہی سوج گئے ہیں، کیا درد ہو رہا ہے؟ مسکان نے تھوڑی سی شرمندگی سے نظریں جھکا کر ہلکی آواز میں کہا، جی تھوڑا سا، مگر ٹھیک ہو جائے گا۔ بشر نے نرمی سے کہا، تھوڑا سا؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لاؤ میں ان پہ مالش کر دیتا ہوں۔ مسکان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے دل نے دھڑکتے ہوئے قدم روکے، جیسے یقین ہی نہیں آیا ہو کہ اس کا بے رخی والا شوہر آج خود اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، ایسا مت کہیں، اچھا نہیں لگتا، آپ میرے شوہر ہیں، میرے پاؤں آپ کیوں ہاتھ لگائیں گے؟ بشر نے پہلی بار بے اختیار مسکرا کے کہا، مسکان، بیوی کے درد کو کم کرنا اچھا نہیں لگتا؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک پیار بھری نرمی تھی جو مسکان نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ بشر نے آہستہ سے اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کی جلد پر گرم ہاتھ رکھ کر نرمی سے مالش شروع کی۔ مسکان نے بے ساختہ سانس گہری لی، جیسے اس کے پاؤں سے پورے جسم میں سکون بہہ گیا ہو۔ وہ چند لمحے تک حیرت میں ڈوبی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے دل پر ایک نمی سی اتر گئی۔ وہ اتنی دنوں کے بعد پہلی بار خود کو پیار کے قابل محسوس کر رہی تھی۔ بشر اس کے پاؤں پر دباؤ کم کرتے ہوئے بڑے خیال سے اسے آرام پہنچا رہا تھا، جیسے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے لیے کتنا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ مسکان نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک ایسی خاموش روشنی تھی جو الفاظ کے بغیر دل کی دیوار چھو جاتی ہے۔ وہ نظر اس قدر بھری ہوئی تھی کہ بشر کا ہاتھ ایک لمحے کو رک سا گیا،
جیسے وہ پہلی بار اس کے چہرے سے محبت پڑھ رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں دو دلوں کے بیچ ایک نیا رشتہ بنتا جا رہا تھا، ایک نرم احساس کا جو شاید محبت کہلاتا ہے۔ اور مسکان کے دل میں پہلی بار امید نے سر اٹھایا کہ شاید اس بار اس کا نصیب واقعی بدلنے والا ہے۔ مسکان کی ڈیلیوری کا دن قریب آ چکا تھا اور گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ بشیر نے طویل سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ مسکان کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ اس نے دن بھر شہر میں گھوم کر مسکان اور بچے کے لیے کپڑے، جوتے، ضروریات اور ننھے ننھے تحائف خریدے۔ ہر چیز انتہائی احتیاط اور محبت سے منتخب کی گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آیا اور مسکان نے شاپنگ بیگ دیکھی تو اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات ابھر آئے۔ اس کے چہرے پر وہ مسکان کی پسندیدہ مسکراہٹ تھی جو بشر کے دل کو چھو گئی۔ لیکن اگلے دن آفس میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ بدل گیا جب حماد اچانک بشر کی ٹیبل پر آیا۔ اس کے لہجے میں وہ پرانی تلخی اور کچھ فخر بھی چھپا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ تمہاری ماں نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا تمہاری شادی جیا کے ساتھ نہ کرا کے۔ تمہیں معلوم ہے میری اور جیا کی ڈیورس ہو گئی ہے، وہ بھی شادی کے 4 مہینے بعد، کیونکہ وہ لڑکی گھر بسانے کے لائق نہیں تھی، انتہائی زبان دراز اور گھر کے کام کاج میں بالکل اناڑی۔ اس کے اور میرے گھر والوں کے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کر بشر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے اندر حیرت، تھوڑا سا خوف اور سب سے بڑھ کر ایک نیا احساس جنم لینے لگا۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ مسکان کی خاموش قربانیاں، گھر کی خدمت اور اس کی صبر و تحمل نے نہ صرف گھر کے ماحول کو سنبھالا بلکہ اپنے ہونے کی قدر بھی ثابت کی۔ وہ لمحہ جسے ایک جھٹکا تھا جس نے بشر کے دل میں آخری رکاوٹیں بھی ہٹا دی۔ اس نے محسوس کیا کہ مسکان واقعی ایک بہترین جیون ساتھی ہے، وہ لڑکی جس نے ہر حال میں گھر اور اس کے لیے اور آنے والے بچے کے لیے خود کو وقف کیا۔ گھر واپس آ کر بشر نے مسکان کو دیکھا، اس کے دل میں محبت کی لہر اور احترام کا احساس اتنا بڑھ گیا کہ لفظوں میں بیان نہ کر سکتا تھا۔ ہر دن، ہر قربانی، ہر چھوٹی بڑی خدمت نے اس کے دل میں مسکان کے لیے جذبہ محبت کو پختہ کر دیا تھا، اور وہ پہلی بار پورے دل سے یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی اس کے پاس زندگی کے سب سے بہترین ساتھی ہیں، کوئی دوسری کبھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہر لمحہ مسکان کے قریب رہنا چاہتا تھا، اس کے ہر درد، ہر خوشی، ہر ضرورت میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب مسکان نے اپنے بدن میں ایک جنم لینے والے ننھے فرشتے کو اس دنیا میں لانے کے لیے ہر درد اور تھکن سہ لی۔ بیمار خانے کے کمرے میں بشر اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور تشویش کا ملا جلا احساس تھا۔ ہر لمحہ وہ مسکان کے لیے دعا کر رہا تھا، اس کے درد کو بانٹ رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنے مستقبل کے سب وعدے دہرا رہا تھا۔ جب ننھے بچے کی رونے کی آواز کمرے میں گونجی، بشر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، حیرت اور محبت کے آنسو تھے۔ مسکان تھکی ہوئی مگر مسرور مسکراہٹ لیے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی، اور اس لمحے اس نے سمجھا کہ اس کی تمام قربانیاں، تمام صبر اور ہر چھوٹا بڑا لمحہ اب رنگ لایا ہے۔ یاسمین بیگم نے اپنے بیٹے اور بہو کے اس منظر کو دیکھا، دل میں خوشی کی لہر اٹھی، آنکھوں میں فخر کی چمک تھی اور آواز میں محبت بھری سرشاری تھی۔ الحمدللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تم دونوں نے گھر اور خاندان کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، ڈاکٹر نے بشر کی طرف دیکھ کر کہا۔ بشر صاحب، آپ کی بیوی ابھی کمزور ہے، اس کا بہت ہی خیال رکھنا ہوگا، ہر وقت اس کے ساتھ رہیں، آرام اور پیار ہی اس کی صحت کی ضمانت ہے۔ بشر نے مسکان کے ہاتھ دوبارہ تھامے، اس کے سر کو نرمی سے سہلا کر کہا، ہم سب ساتھ ہیں، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ہر درد اور ہر خوشی میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اسی لمحے کمرے میں سکون، محبت اور امید کی فضائیں گھوم گئیں، اور یاسمین بیگم نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر ان کی محبت، صبر اور دل کی نرمی نے ایک خوبصورت خاندان کو جنم دیا ہے، ایک ایسا رشتہ جو مشکلات، صبر اور سچی محبت سے مضبوط ہوا۔ مسکان نے صبر برداشت سے بالآخر بشر کی محبت کو پا لیا تھا اور اس کے گھر میں اپنے قدم مضبوط کر لیے تھے۔ ایک دن شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں بشر اور مسکان اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ خریداری کر رہے تھے، بچے کے لیے کپڑے اور چھوٹے چھوٹے کھلونے منتخب کر رہے تھے۔
ہر لمحہ خوشیوں اور ہنسی سے بھرا ہوا تھا۔ اچانک اس رش بھرے مال میں جیا بھی نظر آ گئی۔ وہ اکیلی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی اداسی اور حسرت نمایاں تھی جو اندر سے اس کے دل کو کھا رہی تھی۔ بشر نے اسے پہچان بھی لیا، مگر اپنی نظریں بالکل بھی اس کی طرف نہیں کی۔ وہ اپنے بیٹی اور مسکان کی طرف مکمل طور پر مائل تھا۔ مسکان کی مسکراہٹ اور بچے کی خوشیوں میں اپنی محبت اور سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ جیا نے بشر کی اس کیفیت کو دیکھا تو دل کی گہرائیوں سے حسرت سے اسے گھورتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور وہ بشر کی زندگی میں بس ایک پرانی یاد کی طرح رہ گئی ہے، جبکہ اس کے دل میں وہ محبت کی جھلک بس ایک اداس لمحے کی مانند رہ گئی تھی۔